بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ فرعون کا خواب تورات میں ہے اور تاریخ کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں قیافگاروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو حکومت کا زوال اس اسرائیل کے لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیل لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ کا نسب و ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ بہرحال جو کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور اس صندوق کو نیل ندی میں بہا دو۔ موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی یعنی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری طرف واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے صندوق کو تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفہ غیبی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی کہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کہی سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کی شان ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اسرائیلی ہے اور مصر خاندان سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے، بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یہ جو کچھ ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔